جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا سہارا۔ وَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا بني إني أرى في المنام۔ صلوات بھیج دیں بابا۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات شہداء معصومین علیہ السلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد
کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب تقدیر کے صفحات پر یا اہل بیت کی خوشی لکھی یا اہل بیت کے غم لکھے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بیراہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ بیراہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا بے پناہ خوشی مل جائے تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا غیر معمولی غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، مگر جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا۔ اس طرح ہم صراط اعتدال پر محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں نہ کل گمراہ ہوں گے، اس لیے بھی کہ گمراہی ان افراد کا مقدر ہے جو لاوارث ہوں، اور جن کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہو۔ صلوات بلند کریم ارشاد فرمائے۔ حضرت کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو بلند صلوات ارشاد فرمائے۔ مجھے حکم تھا کہ میں اس میں چند لمحے اپنی حیثیت بھر چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں، سو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بیوی مجھے توفیق دیں کہ ان کے مقدس خانوادے کا ذکر میں آپ کی خدمت میں نظر کر سکوں۔ مومنین ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، مجمع پڑھا لکھا ہے، کسی بھی بات کی مزید تمہید یا وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بس بات اتنی کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا اسلام سلامتی کا مذہب ہے، قتل و غارت گری کا نہیں۔ بس یہ بات ذہن میں رہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام قتل و غارت گری کا مذہب نہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں جن کلمات نورانیہ کی تلاوت کی ہے، خداوند عالم نے ایک خواب بیان کیا ہے، ایک خواب بیان کیا ہے اللہ نے قرآن مجید میں بلا تفریق مذہب و ملت تمام ملت مسلمہ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک، کیا قرآن جیسی عظیم کتاب میں کسی غیر ضروری بات کی گنجائش ہے؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ صاحب کیسی بات کر رہے ہیں غیر ضروری؟ ارے زیر زبر کی تو گنجائش ہے نہیں، غیر ضروری بات کی گنجائش کہاں ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام اللہ کے لیے ہر مکتب فکر کا کلمہ دو اس منزل پر ہے کہ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ قرآن مجید میں زیر زبر کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب قرآن مجید میں زیر زبر کی بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر اسی قرآن میں یہ اتنا بڑا خواب اللہ بیان کر رہا ہے، حالانکہ خواب تو خواب ہے، خواب تو خواب ہے، مگر قرآن میں خواب بیان کر رہا ہے اللہ۔ اللہ جیسا حکیم و دانا مطلق کا اپنی عظیم کتاب قرآن میں خواب کا بیان کرنا بتاتا ہے کہ کہنے کو تو یہ خواب ہے، مگر قیامت تک سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے کا کام کرے گا، جگاتا رہے گا انسانیت کو۔ یہ تو یہ خواب ایسا کیا ہے جس کا
کس نے خواب دیکھا؟ کس کے لیے خواب دیکھا؟ کبھی خواب دیکھنے والے کا نام ہے ابراہیم، جس کے لیے دیکھا اس کا نام ہے اسماعیل۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ باپ نے بیٹے کے لیے خواب دیکھا۔ اللہ اکبر۔ نبی نے نبی کے لیے خواب دیکھا، سچے نے سچے کے لیے خواب دیکھا، محترم نے محترم کے لیے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ قرآن حکایت کر رہا ہے، آواز دی، اے میرے لال، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، اے میرے دل کے چین، اے میرے نور عین، میں نے خواب دیکھا کہ راہ خدا میں، یاد خدا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ دیکھیے گا میری طرف جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، تمام عالم اسلام اسی بات پر غور کر لے، اسلام کی صداقت کی وضاحت ہو جائے گی۔ ابراہیم کیا دیکھ رہے خواب؟ میں اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ پھر توجہ چاہ رہا ہوں، ابراہیم خواب دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ کچھ غور فرمایا، ابراہیم نے یہ خواب نہیں دیکھا کہ پڑوسی کے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بستی کے کسی کے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو۔ اس کا مطلب ابراہیم نے یہ بتایا کہ اللہ کی راہ میں اپنی اولاد پیش کرنا قربانی ہے، ماں کی گودیوں سے بچے چھین لینا قربانی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تھوڑا سا بولیے گا، پڑھا لکھا مجمع ہے، تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو میں محفل زمین آپ تک منتقل کر سکوں گا۔ اگر ابراہیم یہ دیکھتے کہ امت کے کسی بیٹے کو لیے جا رہے ہیں، اگر ابراہیم یہ دیکھتے کہ پڑوسی کے کسی بچے کو لیے جا رہے ہیں، تو ہم یہ مان لیتے کہ کسی کے بچے کو بھی قتل کر دینا قربانی ہے۔ مگر ابراہیم خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو۔ ابراہیم یہ فلسفہ کیا ہے کہ دنیا سمجھ لے، اپنے بیٹے کو قربان کرنا اور دوسروں کے بیٹوں کو بچا لینا، یہ ہے اسلام۔ سلامات بھیجے آپ نے غور فرمایا تو کیا دیکھ رہے ہیں خواب؟ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ خواب دیکھا کس نے؟ ابراہیم نے۔ کس کے لیے؟ اسماعیل کے لیے۔ خواب دیکھا تو چپ نہیں رہے۔ دیکھیے گا میری طرف، دستے عدد توڑ کے نوجوانوں کی توجہ، بزرگوں سے دعائیں۔ حیدر بھائی بات جناب، بات کہنے جا رہا ہوں، شاید نازک بات ہو، چونکہ الحمدللہ آپ جیسے افراد قوم کے کارناموں کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، اس لیے یہ پیغام میں آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں، خاص طور سے سنیے گا۔ کیا خواب دیکھا ابراہیم نے؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ خواب دیکھا، پی نہیں گئے، خواب دیکھا، سو نہیں گئے، خواب دیکھا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، خواب دیکھا، چپ نہیں رہے، بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بلایا، خواب دیکھا تو بیٹے کو بلایا اور بلا کے خواب بیان کیا۔ میرے لال، میرے نور نظر، میرے لخت جگر، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں منبر پر آتے ہی کہتا کہ مجلس میں شریک ہونے والے مومنوں، میں نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر گئے اور وہاں سے کود گئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مجلس تمام کیجئے، آپ ہم ایسے ہی کریں گے؟ کمال کر رہے ہیں، ہم تو انتظار کریں گے مجلس تمام ہو، اپنے گھر جائیں، صدقے نکالیں، نیکیاں کریں، خیرات دیں۔ کیوں؟ کہ خواب ہے ڈراؤنا، خواب بتا رہا ہے کوئی بلا آنے والی ہے، ہائے 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 ہائے، اور حدیث پیغمبر ہے الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے۔ تو ہم تو گھر جا کے صدقہ نکالیں گے، اس کا مطلب ڈراؤنا خواب دیکھنے کے بعد انسان صدقہ نکالتا ہے، نیکیاں کرتا ہے تاکہ بلائیں ٹل جائیں۔
طرف سے خیرات دو. مگر اسماعیل نے یہ نہیں کہا. جیسے ہی سنا اسماعیل نے فوراً باپ کی صورت دیکھی, مسکرا کے کہا بابا جان اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے. مجمع کی داد چاہتا ہوں میں اعتراض کر رہا ہوں, اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے اسماعیل آپ کو کیا ہوا ہے؟ خواب کی بنیاد پر گلا کٹوانے جا رہے ہو, خواب کی بنیاد پر جان دینے جا رہے ہو, خواب کی بنیاد پر زندگی دینے جا رہے ہو. ارے خواب ہے خواب, خواب ہے خواب, سکتے اترواؤ. یہ زندگی دینے کیوں جا رہے ہو؟ اسماعیل کہیں گے میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں یہ امت کا خواب نہیں ہے, نبوت کا خواب ہے. امت کا خواب نہیں ہے, یہ ہے نبوت کا خواب. مطلب یہ ہے کہ امت کا خواب اور ہے, نبوت کا خواب اور ہے. کیوں کہ اس لیے کہ خواب دیکھا جاتا ہے سوتے میں. امت سوئے تو کھوئے, امت سوئے تو کھوئے, نبی سوئے جب بھی جاگے. یہ عقیدہ اسلامیہ پڑھ رہا ہوں. امت سوئے تو کھوئے, نبی سوئے جب بھی جاگے. اس کا مطلب امت کا سونا اور جاگنا برابر نہیں, مگر نبوت کا سونا اور جاگنا, ذرا بولیے میں کیا کہہ رہا ہوں, دونوں ہے برابر. کیوں؟ نبوت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سونا اور جاگنا برابر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہر نبی کو بنایا ہے امت پر گواہ, اور گواہ کے لیے شاہد عینی ہونا ضروری. اللہ اکبر. اگر ہم یہ مان لیں کہ معاذ اللہ نبی ہماری طرح سوتا ہے تو پھر جتنی دیر سوئے گا اتنی دیر کی گواہی نہ دے پائے گا. اور امت بھی ایسی شاطر ہے کہ انتظار کرے گی نبی سوئے تو جرائم کرے. اللہ اکبر. لہذا نبوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی جیسے سوتے میں بیدار رہے ویسے جاگتے میں بیدار رہے. خدا حسین کا واسطہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ جیسے جاگتے میں بیدار ہو ویسے ہی سوتے میں بیدار ہو. یاد رکھیے گا تاریخ آدم و عالم میں دعویٰ کرے گی نبوت, دلیل دے گی امامت. دعویٰ کرے گی نبوت, دلیل دے گی امامت. نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا سونا جاگنا برابر. امامت کی دلیل شب ہجرت, علی سو کے مرضی خدا خریدیں گے تاکہ یہ پتا چل جائے کہ خریداری سوتے میں نہیں جاگتے میں ہوتی ہے. سلامات بھیجیں باز. آپ نے غور فرمایا دعویٰ نبوت کا, دلیل امامت. اچھا تو اب خواب دیکھا کس کو بتایا؟ اسماعیل. جو مجھے پیغام دینا ہے وہ یہ ہے. آئیے چلتے ہیں بارگاہ ابراہیم. دست عدد جوڑ کے کہتے ہیں اے اللہ کے دوست, اے معمار کعبہ, اے صاحب شریعت, اے سوائے محمد عربی تمام انبیاء ما سبق کے سردار, اے انسانوں کے امام, یہ بتاؤ جو خواب دیکھا ہے اس پر عمل کرو گے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ جو خواب قربانی, فلسفہ قربانی کیا ہے؟ جو خواب دیکھا ہے اس پر عمل کرو گے. ابراہیم نے آواز دی امتی نہیں ہوں جو فرار ہو جاؤں, نبی ہوں. میرا خواب بھی حکم کا درجہ رکھتا ہے. جیسا خواب دیکھا ہے
ویسا ہی عمل کروں گا. اس کا مطلب بیٹے کو ذبح کرو گے اللہ کی راہ میں؟ کب بالکل ذبح کروں گا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا ابراہیم اگر ذبح ہی کرنا ہے تو ایک گزارش ہے. کیا؟ میں نے کہا اسماعیل کو چپکے سے لیجئے, مینا میں جائیے, لٹائیے, چھری چلا دیجئے. اسماعیل کو نہ بتائیے, کم سن ہیں, ڈر نہ جائیں, گھبرا نہ جائیں, پریشان نہ ہو جائیں, کب کبھی نہ آئے, تھر تھری نہ آئے, راشا نہ پیدا ہو, جبھی نرق آلود نہ ہو جائے. چپکے سے لیجئے, مینا میں جائیے, لٹائیے, ذبح کر دیجئے. اسماعیل کو نہ بتائیے. ابراہیم کہیں گے میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں, قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے. میں نے غور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں. دھوکے کا نام نہیں ہے. پھر کا قربانی جاننے کا نام ہے, قربانی علم کا نام ہے, قربانی مجبوری کا نام نہیں ہے, قربانی اختیار کا نام ہے. قربانی دھوکہ نہیں, قربانی دھوکہ نہیں. بستیوں پر شب خون مار دیا کا قربانی, دھوکے سے قتل کر دیا کا قربانی, گھر اجاڑ دیے کا قربانی. قربانی یہ نہیں ہے. ابراہیم بتا رہے قربانی دھوکہ نہیں ہے, قربانی ہے علم, جہالت نہیں ہے. قربانی ہے علم, قربانی مجبوری نہیں ہے, قربانی ہے اختیار. مطلب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں شرط قربانی یہ ہے کہ جو قربانی دے رہا ہے وہ بھی جانتا ہو, جو قربان ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہو, جو چھری چلا رہا ہے وہ بھی جانتا ہو, جو چھری چلوا رہا ہے وہ بھی جانتا ہو, جو مقتل کی طرف لے جا رہا ہو وہ بھی جانتا ہو, جو مقتل کو جا رہا ہو وہ بھی جانتا ہو. قربانی دھوکہ نہیں ہے, دونوں کے علم میں ہو. وہ بھی جانتا ہو جو قربانی دے رہا ہے, وہ بھی جانتا ہو جو قربان ہو رہا ہے. ابھی میں نے آج کیا کیا تھا, دعویٰ کرے گی نبوت, دلیل دے گی امامت. ابراہیم کا دعویٰ مینا میں, قربانی دھوکہ نہیں. حسین کی دلیل کربلا میں, قربانی دھوکہ نہیں. آپ کہیں گے دلیل دلیل ہے کہ اگر حسین اصغر کو گہوارے سے اٹھا کے لے جائیں تو قربانی دھوکہ, لیکن اگر اصغر اپنے کو گرا دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس لیے یہ عنوان میں نے منتخب کیا, بیگم سب کو توفیق دیں. مادر حسین, اگر حسین اصغر کو گہوارے سے اٹھا کے لے جائیں تو قربانی دھوکہ. دنیا یہی کہے گی 6 مہینے کے بچے کو کیا معلوم کہ باپ کہاں لے جا رہا ہے. لیکن اگر آواز حرمین پر اصغر اپنے کو گہوارے سے گرا دے, اس کا مطلب قربانی دھوکہ نہیں, قربانی علم ہے. جو قربانی دے رہا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو قربان ہو رہا ہے. اب اگر بارے لب نہ ہو تو پھر نواز دیجیے گا, دلیل دینے جا رہا ہوں. اگر اصغر کو گہوارے سے لے کے جائیں تو قربانی دھوکہ, اصغر اپنے کو گرا دے تو قربانی دھوکہ نہیں. دیکھیے میری طرف,
حسین اپنے آوان و انصار کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کے گئے خبردار مجھے تنہا چھوڑ کے جانا نہیں تو قربانی دھوکا، لیکن اگر خیمے کا چراغ بجھا کے گئے بیعتیں اٹھا لی جسے جانا اور چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی دھوکا نہیں، قربانی اختیار۔ تیسری دلیل دے رہا ہوں، اگر حسین صبح سے ظہر تک ایک ایک چاہنے والے کو بلا کے کہیں سعید اب تم جاؤ، زہیر اب تم جاؤ، حبیب اب تم جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی مجبوری ہے، حسین بھیج رہے ہیں تو جانا ہی پڑے گا۔ لیکن اگر ایک ایک ناصر آ کے گڑ گڑائے حسین اب جانے دو، حسین اب جانے دو، حسین اب جانے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی دھوکہ نہیں ہے، قربانی اختیار ہے۔ کائنات اس فلسفے کو سمجھے، اسلام کو مانا ہے تو اسلام کے فلسفے کو بھی سمجھیے۔ مسلمان ہونا اسلام نہیں ہے، سیرت رسول والے رسول پر چلنا اسلام ہے۔ قربانی کیا ہے اس فلسفے کو سمجھے دنیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں 3 دلیلیں پیش کی، چوتھی دلیل پیش کرتا ہوں۔ علماء اور عرفا سے ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا اور اسے قبول نہ کیجئے تو حج نہ ہو، کہا ہے قربانی لاکھوں روپے خرچ کر کے گئے، سینکڑوں طواف کر لیے، لیکن اگر دمبا ذبح نہ کیا تو قربانی مکمل نہیں۔ تو یہ قربانی کس کی یادگار ہے؟ کا خواب ابراہیم کا دیا ہوا تحفہ بہت اہم ہے، کارے اتنا اہم ہے کہ حج کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ پیسے نہ ہو تو قرض لے کے آؤ، لیکن قربانی کے لیے کہا پیسے نہ ہو قرض لے کے کر قربانی ادا میں کروں گا۔ ذرا بولیے میں کیا کہہ رہا ہوں، حج کے لیے نہیں کہا قرض لے کے آؤ، قربانی کے لیے کہا قرض لے کے آؤ، ادا میں کر دوں گا۔ دو ہی چیزوں کے لیے قرض لینے کا حکم دیا گیا، یا قربانی کے لیے یا زیارت کربلا کے لیے۔ قرض لے کے آؤ ادا میں کروں گا، اس کا مطلب قربانی بہت اہم ترین تحفہ ہے۔ تو کس کا دیا ہوا تحفہ ہے؟ یہ دیکھیے دستے ادب جوڑ کے سوال کر رہا ہوں، کس کا دیا ہوا تحفہ ہے؟ ابراہیم کا، خواب ابراہیم کا دیا ہوا تحفہ قربانی۔ دنیا کا فریضہ ہے اسے دل میں بسائے، اسے سینے سے لگائے، اسے کلیجے سے لگا کے رکھے، خواب ابراہیم کا دیا ہوا تحفہ۔ تو پھر ایک سوال کر سکتا ہوں، یہ ہے ابراہیم اور یہ ہے سرکار محمد عربی، ان میں چھوٹا کون بڑا کون؟ قصاب کہاں ابراہیم کہاں محمد؟ یہی تو حیرت ہے، ابراہیم کے خواب کا تحفہ دنیا کو یاد ہے، محمد کی بیداری کا تحفہ من کنت مولا بارز علی مولا۔ کمال ہے، یہ یاد نہیں، بس ایسا کیوں ہے؟ حدیث پیغمبر کے آئینے میں یقیناً یہی بات ہے کہ اسے ماننے کے لیے حسب نسب کی شرط نہیں، لیکن اسے ماننے کے لیے اسے سب مان سکتے ہیں۔ اب قربانی کیا ہے دیکھیں میں بتایا، بات آخری مرحلے میں
بابا اگر اللہ کی یہی مرضی ہے کر گزر. ابراہیم حجرے میں گئے, چھری اٹھائی, میری طرف دیکھیے گا, پنکھے نہ جھپکے, چھری اٹھائی, جھولے میں رکھی, لپیٹا, بغل میں دبایا, بچے کے بازو پکڑے, گھر سے نکلے. کمال یہ ہے ابراہیم نے اتنے سے بیٹے کو بتا دیا, زوجہ کو نہیں بتایا. یہ نہیں بتایا, زوجہ کو نہیں بتایا. بات دو صورتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو یہ مانیے کہ نبی بیوی کو رازدار نہیں بنانا چاہتا. میں بہت تیز آگے بڑھ رہا ہوں, بس میرے ساتھی ساتھ چلتے رہیے گا. یا پھر یہ مانیے کہ ابراہیم دل حاجرہ کا امتحان لے چکے تھے. وہ یہ جانتے تھے کہ ماں کا دل ہے, اپنے بچے کو مینا کی طرف نہیں بھیج پائے گا. یاد رہے مینا کے لیے تصویر حاجرہ ٹھیک ہے, مگر کربلا کو حاجرہ نہیں چاہیے, زینب چاہیے. کربلا کو وہ مانی چاہیے جسے چھپایا جائے, جس سے چھپایا جائے. کربلا کو وہ ماں چاہیے جو رات بھر بچوں کو بٹھا کے گئے, اگر کل دیر کی تو دودھ نہ بخشوں. کیا ہے اسلام, کیا ہے فلسفہ. یقیناً مرحوم بڑے عاشق تھے حضرت, اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں مسلسل جب سے مجلس شروع ہوئی ہے آپ حضرات کریا کر ہی رہے. حالانکہ فضائل کے پہلو, مگر یہ نام ہی ایسا ہے, یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ آنکھیں ڈب آ جاتی ہیں. اچھا منظر نامہ کیا ہے؟ خدا حسین کا واسطہ, دعاؤں کی خواستگاری کے ساتھ دست ادب جوڑ کے اپنی جانب سے حقیر معلومات کے تحت ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں, اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ممبر حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں, مگر ذکر بڑے کا کرتا ہوں, اس لیے آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیے جھولے میں ہے چھری, لپیٹا, بغل میں دبایا, بازو پکڑا, گھر سے نکلے. مڑ کے دیکھیے وہ ہے مینا, وہاں تک جانا ہے. یہ ہے باپ بیٹے, چھری بھی ہے, خواب دیکھنے والا بھی ہے, گلا کٹوانے والا بھی, دونوں چلے جا رہے ہیں. ذرا غور سے دیکھیے کسی کے پیروں میں کپ کپی تو نہیں ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں, جیسے جیسے مینا قریب آ رہا ہے ویسے ویسے پیروں میں استحکام بڑھ رہا ہے. پیروں کا استحکام بڑھ رہا ہے. تو یہ بتائیے جو باپ بیٹے چلے جا رہے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ مینا جا رہے ہیں. یہ بغل میں کیا دبائے ہیں؟ کا چھری. کاہے کے لیے؟ کا قربانی. تو کیا دونوں جانتے ہیں کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کیا ہونا ہے؟ کیا دونوں جانتے ہیں کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں کیا ہونا ہے؟ کب بالکل. ابراہیم جانتے ہیں کہ چھری چلانا ہے, اسماعیل جانتے ہیں کہ چھری چلوانا ہے. ان میں کوئی انجان تو نہیں کہ نہیں, قربانی دھوکہ تھوڑی ہے جو انجان ہو. یہ جانتے ہیں چھری چلانا ہے, وہ جانتے ہیں چھری چلوانا ہے. اس کا مطلب جان بوجھ کے وہاں جا رہے ہیں جہاں گلا کٹے گا. اسلام حکم کیا دیتا ہے؟ اگر خطرے کی بو آنے لگے تو راستہ بدل دو. جب حکم یہ ہے تو جان بوجھ کے ابراہیم کیوں اسماعیل کو لیے جا رہے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ چھری چلانا پڑے گی, انہیں معلوم ہے کہ گلا کٹانا پڑے گا, جانتے ہوئے دو کے دونوں چلے جا رہے ہیں. ارے کوئی بڑھ کے روکے, کہے معاذ اللہ خودکشی کی راہ میں جا رہے ہو,
جان بوجھ کے جان دینے جا رہے ہو؟ عالم اسلام چیخ اٹھا، خبردار یہ نہ کہیے گا دائرہ اسلام سے نکل جائیے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں جان دینے. اس کا مطلب اگر کوئی اللہ کی راہ میں جان دینے جا رہا ہو جان بوجھ کے تو اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا. تو پھر اب یہ نہ کہیے گا جب حسین کو معلوم تھا کہ کربلا میں گھر لٹے گا تو کیوں گئے؟ آئے 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 آئے. ارے جب خواب گیا تو تعبیر کیوں نہ جائے؟ چلے دونوں کو معلوم مگر چلے جا رہے. کمال یہ ہے نہ ہاتھوں میں کپکپی ہے، نہ پیروں میں تھرتھری ہے، نہ جسم میں راشا ہے، نہ ماتھے پر پسینہ ہے. کیفیت عشق خدا عالم استغراق بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تمام علماء نے بالاتفاق لکھا کہ اکیلے ہیں ابراہیم جو کبھی امتحان سے گھبرائے نہیں. خدا حسین کا واسطہ بات منزل پر آ گئی. اکیلے ہیں ابراہیم جو کبھی امتحان سے گھبرائے نہیں. ایک امتحان دیا فوراً محبوب، ایک امتحان ہو اس سے نکلے، ایک امتحان ہو اس سے نکلے، ایک امتحان ہو. علماء لکھتے ہیں ابراہیم یہ جو پے در پے امتحان دے رہے تھے، ابراہیم چاہتے تھے میں امتحان دیتا رہوں اس سے قریب ہوتا رہوں، امتحان دیتا رہوں اس سے قریب ہوتا رہوں. کسی منزل پر نہ گھبرانے والا ابراہیم امتحان دینے جا رہا. فطرہ کہوں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے شاید یہ جذبہ امتحان ابراہیم ہی تھا جو ابراہیم کو منصب امامت تک لے آیا. ابراہیم کسی منزل پر نہیں گھبرا. آج وہی ابراہیم میں نام آیا. یہ ہے مینا، یہ ہے اسماعیل. بچے کو نکالا، چھری نکالی، یاد خدا، عشق خدا، غرق محبت، جذبہ امتحان. یہ ہے گلا، یہ ہے چھری. عشق خدا میں ڈوبے ہوئے چھری چلی اور بڑھی اور بڑھی اور بڑھی اور بڑھی. شاید یہاں تک آئی ہوگی کہ اتنے میں ہاتھ کاپے، چھری رکھی، رومال اٹھایا، پٹی باندھی. علماء کہتے ہیں ابراہیم نے زبان سے کہا تو نہیں مگر ہاتھوں کا کاپنا جیسے استعارہ بن گیا، اشارہ بن گیا، کنایا بن گیا. ابراہیم کہنا چاہتے ہو معبود بس، معبود بس، معبود بس، آنکھوں پر پٹی باندھنے دے. معبود بس، آنکھوں پر پٹی باندھنے دے. معبود بس. یاد رہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے امتحان دیا مگر کسی نہ کسی موڑ پہ پہنچ کے ہر نبی کو کہنا پڑا معبود بس، معبود بس، معبود بس. کائنات میں اکیلا ہے حسین جس سے اللہ کہہ رہا تھا حسین بس، حسین بس، حسین بس، حسین بس. اگر اور کوئی ہو تو بتائیے. حسین کہہ رہے تھے معبود اور اللہ کہہ رہا تھا حسین بس نہیں، اب نہیں. 32 برس کے بازو تو دے چکے اب نہیں، 18 برس کا جگر تو دے چکے اب نہیں، 13 برس کے بدن کے ٹکڑے تو دے چکے اب نہیں. چاہے
کی موت پر 40 اور اتنے لوگ اس میں خالی شیعہ نہیں ہے، برادران اہل سنت بھی ہیں، ہندو بھائی بھی ہیں، ہر طرح کا جو بھی میرے حسین پہ آیا وہ ہمارا اپنا ہے۔ اتنا بڑا بجے ہم سفر کا بھی چڑھ جانا۔ ایک بات کہوں، والدہ چلی گئی تھی مگر آپ کے والد اکیلے تو نہیں ہوئے تھے، گھر میں بچے تھے، آپ تھے، بھائی تھے، عائشہ اور پروبہ تھے، کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ تو بات کر ہی لیتے ہوں گے۔ میں آپ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں خدا کی، کوئی علی کی تنہائی بتا سکتا ہے؟ فاطمہ کے رخصت ہونے کے بعد علی کیا کرے؟ علی کی تنہائی، ایسا علی جو فاطمہ سے یہ کہتا ہے بنت رسول اب تو سلام کرنا چھوڑے، لوگ ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ میں نوئیڈا میں رہنے والے مومنین سے پوچھتا ہوں، مجلس کو تمام کر دیا 2 سے 3 منٹ کے اندر، میری طرف دیکھیے گا، کاش میں پڑھ سکوں۔ اے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی زہرا، حسین کی ماں آئی ہو مجلس میں، دیکھو یہ کیسے رو رہے ہیں۔ بی بی توفیق دے، میں پڑھ دوں تو پڑھنا چاہتا ہوں۔ مومنین بتائیے، مرحوم کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں میں سے کوئی آپ کے دروازے پہ آیا اور اس نے کہا میرا باپ مر گیا ہے، کفن دے دو؟ مجھے جو پڑھنا تھا میں پڑھ چکا، اگر یہی تو میں ختم کر دوں تو زندگی بھر روزے پر کافی ہے۔ کسی نے آ کے کہا میرا باپ مر گیا ہے، کفن دے دو، کہ خدا نہ کرے کوئی ایسا مجبور ہو کہ اس کا باپ مر جائے، اولاد کفن مانگنے جائے۔ آئے سکینہ، آئے حسین، کربلا کا جنگل، سکینہ دوڑ رہی ہے، پیچھے پیچھے زینب بچی کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، سکینہ کہاں جاتی ہو؟ پھوپھی اماں مجھے جانے دو، کہاں؟ جب سے بابا کو میں کفن دیکھا میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ تو کہا جاؤ گی کہاں؟ یہاں تو کوئی اپنا ہے بھی نہیں، کہاں جاؤ گی؟ کب جاؤ پھوپھی اماں تو بتاؤ۔ خاک پا ابو تراب کی بیٹی بیٹھ گئی، آئے میں نے خطرہ کہہ دیا، خاک پر ابو تراب کی بیٹی بیٹھ گئی، گود میں بچی کو لیے ہوئے، اب بتا میری لاڈلی تو کہاں جا رہی تھی؟ پھوپھی اماں میں نے ایک بات سنی ہے، کہ کیا؟ کہ میں نے سنا ہے میرے جد کے صحابی ابو ذر غفاری تھے، کہاں تھے؟ تو سکینہ، کہ انہیں پردیس میں موت آئی تھی، کہاں سکینہ؟ کہ ان کی بیٹی ان کے ساتھ تھی، کہاں میری بچی؟ کہ اس کے پاس کفن دینے کو نہ تھا، کہاں سکینہ نہ تھا؟ کہ میں نے سنا ہے کہ وہ جنازے کو چھوڑ کے ایک رستے پہ جا کے کھڑی ہو گئی تھی، ایک کارواں گزرا تھا، اس نے ہاتھ پھیلا کے کہا تھا اے گزرنے والوں، میرا ماما نبی کا صحابی مر گیا، ہو سکے تو کفن دے دو، میں بھی چلے ہوئے کرتے کا ماما پھیلا کے کھڑی ہو جاؤں، اے گزرنے والوں،
بھائی کچھ کہنا چاہنا ہو شاید ہے آپ مولا کے تو محسوس کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں مدیوانوں بزرگوں میں کیا آپ کو جواب کر سکتا ہوں بتائیے میں تو نوکر فرش عطا کا اجر تو آپ کا اسی دکھیا بی بی کے پاس ہے جس کے لال پہ آپ رو رہے ہیں مگر میرے حق میں دعا کیجئے گا کہ میں تا زندگی مخلص ہو کے اس گھرانے کی وکالت کرتا ہوں دیکھئے گا میری طرف میں بات کہنے جا رہا ہوں حیدر بھائی بات تمام کر دوں گا یہیں پر اب پڑھا نہیں جائے گا مجھ سے اس لیے کہ میں آپ کی کیفیت دیکھ رہا ہوں جب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو یہی کہیں دکھیا بیوی بھی تو ہے یہی کہیں ننھی سی شہزادی بھی تو ہے کوئی مصیبتوں کو سن کے کیسے برداشت کرے دیکھیے یاد رکھیے گا میری طرف دیکھیے باپ کا جنازہ اٹھانا سخت ہے پھر کہہ رہا ٹھہر جائیے سانس لے لیجیے ذرا سا دل کو سنبھال لیجیے باپ کا لاشا اٹھانا سخت مگر ناممکن نہیں بیٹے کا جنازہ اٹھانا تقریباً ناممکن ہے بھائی کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل ہے مجھے ایک بات بتائیے آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے تمام بھائیوں سے پوچھتا ہوں بڑے خلوص سے باپ کی مجلس کی اتنا بتا دیجئے باپ کا جنازہ اٹھایا تو اٹھا لے گئے نا ہائے میں نے کیا کہہ دیا باپ کا جنازہ اٹھایا اٹھا لے گئے اٹھا لیا پھر پوچھ رہا ہوں باپ کا جنازہ اٹھایا تو اٹھا لیا نا اردو روایت بیوی فریاد ہے سرکار آیت اللہ مازندرانی لکھتے ہیں کہ جب میرا چوتھا امام باعجاز امامت کرمگا آیا ہمارے یہاں ایک جنازے کو کاندھا دینے والے ہزاروں ہوتے آئے وہاں 72 کو دفنانے والا ہے آئے غربت سید سجاد اب میرا چوتھا امام روایت کرتا ہے کہ میں نے بکری بھی لاشوں کو دیکھا گنجے شہید آگے سب کی لاشوں کو اکٹھا کیا اس کے بعد میں نے اپنے بابا کی لہد بنائی دیکھئے میری طرف میں نے کیا آپ نے قبر کھودی تھی باپ کی کوئی بیٹا اپنے بابا کی قبر کھودتا ہے نہیں ارے دل کیسے گوارا کرے گا ہائے میرے چوتھے امام کی غربہ امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا کی قبر تیار کی اور اس کے بعد بابا کے جنازے کے قریب آیا میری طرف دیکھیے میں نے پوچھا تھا جنازہ اٹھا لیا تھا نا اب چوتھے امام کہتے ہیں کہ جب میں بابا کی قبر تیار کر کے جنازے کے قریب آیا میں نے دونوں گھٹنوں کو زمین کربلا پر رکھا دونوں ہاتھوں کو بابا کے جنازے کے نیچے لایا سید سجاد کہتے ہیں غضب ہو گیا ارے میرا کلیجہ بڑھ گیا میں جدھر سے اپنے باپ کا جنازہ اٹھانا چاہتا تھا بدن کا اتنا ٹکڑا میرے ہاتھوں میں آ جاتا تھا ظالموں نے ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ایسے گھوڑے دوڑا غربت
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعنهم ولا ظالم ظلم محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلاتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم ارحمهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة الہی ہماری اس خصوصی عبادت کو قبول فرما توفیق ذکر اہل بیت عطا فرما آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما تمام شرکائے مجلس کی شرعی حاجتوں کو منزل تکمیل تک پہنچا دے پروردگارہ علماء حقہ شعراء حقہ خطباء حقہ اور مراجع حقہ کی حفاظت فرما حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا جس نے آپ کو پکارا جس نے آپ